المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وانس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم المنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر الصلوات سامعین محترم حاضرین مجلس والدین حیدر کرار عزاداران امام حسین علیہ السلام سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا القرآن معلین معلین مع القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ فإنهما لن يفترقا حتى يردا علی الحوض فرمایا قرآن کبھی علی سے جدا نہیں ہو سکتا علی کبھی قرآن سے جدا نہیں علی اور قرآن کا ساتھ زندگانی دنیا تک نہیں ہے علی اور قرآن اس دنیا میں بھی اکٹھے حتیٰ یردا علی الحوض فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا قرآن اور علی اکٹھے میں محمد سے آ ملیں دنیا میں بھی ساتھ آخرت میں بھی ساتھ میرے شیعہ سنی احباب سوال یہ ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہیں اس ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے کیا حضرت امیر علیہ السلام اپنی جیب میں قرآن رکھتے تھے کہ پیغمبر نے دیکھ کے فرما دیا وہ قرآن علی کے ساتھ اگر یہ ظاہری معیت اور ظاہری ساتھ مراد ہو تو امت پیغمبر میں ایسے کئی افراد مل سکتے ہیں جن کے جیب میں قرآن ہے تو جناب علیہ السلام کے لیے کوئی شرف نہیں ہوا علماء فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے علی جو کرتے ہیں اللہ اسے قرآن بنا دے کردار علی قرآن ہے گفتار علی قرآن ہے پندار علی قرآن ہے علی کا فعال قرآن
ساتھ ہیں استاذ العلماء سید محمد یار شاہ عالم اللہ مقامہ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا گہرا ساتھ ہے قرآن اور علی کا کہ اگر اللہ رب العزت قرآن مجید کو کسی انسان کی صورت میں بھیجتا تو مولا علی کی صورت میں قرآن مجید کو کسی انسانی شکل میں اللہ نازل کرتا تو حضرت امیر المومنین کی شکل میں نازل کرتا. اور علی قرآن کے ساتھ ہیں کا معنی کیا ہے؟ علی قرآن کے ساتھ ہیں کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے علی اس پر عمل کرتا ہے. میرے محترم سامعین، علم دوست، علماء دوست لوگوں، ممکن ہے پورے قرآن پر عمل کرنے والا کوئی مل جائے، ٹھیک ہے، امکان کا دائرہ بڑا وسیع ہے. ابو علی سینا نے کہا تھا کہ کل ما قرأ سمعک فذرہ فی بقعۃ الامکان، کہ جو بات بھی تمہاری سماعتوں سے ٹکرائے اس کا انکار نہ کرو، اس کو امکان کے خانے میں رکھ دو. ممکن ہے آج یہ چیز تمہارے لیے ناممکن نظر آتی ہے، کل ہو جائے. آج سے 50 سال پیچھے چلے جاؤ، یہ جو سائنسی معجزات ہیں 50 سال پہلے انسان تصور نہیں کر سکتا تھا، آج ہو گئے. جی وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ 200 سال پہلے کہ کسی انسان کو آج زندہ کر دو وہ پاگل ہو جائے گا، مر جائے گا دیکھ کے یہ ساری یہ سائنسی معجزے اور سائنسی ایجادات. یعنی پہلے تصور کر سکتا تھا کہ انسان یہاں بیٹھ کے پوری دنیا میں جہاں چاہے بات بھی کرے، ان کی تصویر بھی دیکھے. لہٰذا ممکن ہے پورے قرآن پر عمل کرنے والا کوئی پیدا ہو جائے. قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے. شیعہ سنی اب آپ ذمہ داری سے اور زور دے کے بات عرض کرنے لگا ہوں چیلنج کے ساتھ. رب کعبہ کی قسم، قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے اور ایک حکم خدا بندی ایسا بھی ہے جس پر کسی نے عمل نہیں کیا سوائے علی ابن ابی طالب. ایک آیت ایسی بھی ہے جس پر جناب امیر کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا. اور وہ آیت اسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، حوالہ نوٹ کر لیں، لکھ لیں دل و دماغ پہ. 28واں پارہ سورہ مبارکہ مجادلہ آیت نمبر 12. پھر دوہرا رہا ہوں، 28واں پارہ ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 12. یہ آیت نجوہ کے نام سے معروف ہے. ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا ناجیتم الرسولا، جب تم میرے رسول سے نجوہ کرو، سرگوشی کرو، کان میں راز کی کوئی بات کرنا چاہیے. عربی میں نجوہ کہتے ہیں، اردو میں سرگوشی کہتے ہیں. اس کو مزید آسان کریں تو یہ جو بندہ دوسروں سے چھپا کے راز کی کوئی بات کام نہیں کرتا ہے اسے سرگوشی اور نجوہ کہا جاتا ہے. اگر تم میرے رسول سے نجوہ کرنا چاہتے ہو، کام میں راز کی کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو پہلے صدقہ دو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ حکم تمہارے لیے بہتر ہے اور اس حکم میں تمہارے دلوں کی طہارت کا سامان موجود ہے. یہ حکم تمہیں پاک اور پاکیزہ بنانے کے لیے. کیلا یہ وہ واحد آیت ہے جس پہ جناب امیر کے سوا کسی نے عمل. آیت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی؟ شیعہ سنی مفسرین نے لکھا، فخر رازی نے لکھا، تفسیر مفاتیح الغیب نے لکھا کہ جب سرکار دو عالم اپنے اصحاب کے
درمیان تشریف فرما ہوتے تھے تو کچھ لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ پہلوی رسالت میں بیٹھے، اور پھر لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ طرح طرح سے بہانے سے اٹھتے تھے اور سرکار دو عالم کے کان میں بات کرنے کی کوشش کرتے تھے. کوئی کہتا یا رسول اللہ میری بات سنیں، اور کوئی کہتا یا رسول اللہ میری بات سنیں. صاحب تفسیر کبیر نے لکھا کہ اس طرح سے پیغمبر کی تضییع اوقات کا سبب بنتے تھے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا محفلوں میں کبھی کوئی مولوی کسی کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ تکے سوالات، مول صاحب یہ بتا دیں، مول صاحب وہ بتا دیں، نہ سوال کا تعلق دنیا سے، نہ آخرت سے، نہ قبر میں، نہ حشر میں. جی اس کا قبر حشر میں سوال ہونا وہ پوچھنا نہیں، لازمی سوال. تو کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ میری بات سنی. تضییع اوقات کا باعث بنتے تھے. وقت پیغمبر گرامی اسلام کا ضائع ہوتا تھا اور سرکار دو عالم کو اس عمل سے اذیت ہوتی تھی، اور اذیت کے سبب دو تھے. ایک تو یہ کہ سرگوشی بھری محفل میں آداب محفل کے خلاف. سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ اگر کسی مجلس میں 3 بندے ہوں تو 2 کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ تیسرا بندہ بدگمان ہوگا کہ نہ جانے مجھ سے چھپا کے کیا بات کر. ایک تو آداب محفل کے خلاف، اور دوسرا سبب اذیت یہ تھا کہ جو لوگ اشراف شمار ہوتے تھے نام و نسب کے حوالے سے یا مال دنیا کے حوالے سے، وہ تو جرأت کر کے پہلے رسالت میں بیٹھ جاتے تھے، اور جو مستضعف طبقہ تھا، فقراء کا طبقہ تھا، انہیں پہلے رسالت میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا. نفس الرحمن فی فضائل سلمان کتاب کا نام ہے، حوالہ دیکھ لینا. جناب سلیمان محمدی پہلو رسالت میں بیٹھے تھے. 350 سال یا 400 سال عمر تھی جناب سلیمان. پہلو رسالت میں تشریف فرما تھے. ایک مسلمان آیا اور جناب سلیمان کو کندھے سے پکڑ کے ایک طرف کر دیا، خود پہلو رسالت میں بیٹھ گیا. سرکار دو عالم کو یہ حرکت ناگوار گزری. سرکار دو عالم نے مسلمانوں کی طرف رخ کر کے فرمایا یاد رکھو مسلمانوں، میرے صحابیوں ساتھیوں، جس طرح آسمان والے سلیمان سے محبت کرتے ہیں، اگر زمین والے بھی اسی طرح محبت کرتے اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. کون سلیمان؟ سمجھو سید الانبیاء فرماتے تھے ان اللہ امرنی بحب 4. پیغمبر فرماتے تھے اللہ نے مجھے 4 بندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، علی سے، ابو ذر سے، مقداد سے، سلمان سے. کون سلمان؟ جس کے لیے پیغمبر فرمایا کرتے تھے ان الجنت لتشتاق الی 4. پیغمبر فرماتے تھے 4 بندے جنت سے انتظار میں ہے، کب علی قدم رکھے، کب سلمان قدم رکھے، کب ابو ذر مقداد قدم رکھے. سلمان پر عظمت کو سلام. اور سلمان وہ ہستی ہے کہ میرے مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السلمان بحر لا ينفد وکنز لا ينزف. امام صادق فرماتے ہیں سلمان علم و معرفت کا وہ سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا، اور سلمان معرفت کا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور پیغمبر فرمایا کرتے تھے میری امت کا لقمان دیکھنا ہو تو سلمان کو دیکھو. اللہ. تو یہ پس منظر تھا. سرکار دو عالم تو رحمت للعالمین تھے، تو سرکار اس انتظار میں تھے کہ کون انہیں
ادب سکھائے محفل رسالت میں بیٹھنے کا۔ اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ کی اس آیت کو نازل فرما حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، آج کے بعد تم میں سے جو چاہتا ہے نا میرے رسول سے نجوہ اور سرگوشی کرنا تو وہ پہلے صدقہ دے، پہلے اور پھر آتے سرگوشی کرے اور نجوہ کرے۔ خدا جانتا ہے کہ نازل ہونے کے بعد کوئی نہ تھا جو صدقہ دے کے نجوہ کے شرف کو حاصل کرتا سوائے علی ابن ابی طالب۔ ویڈیو بن رہی ہے، میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، شیعہ سنی احباب جہاں تک تحقیق کرنا، تصدیق کرنا، قرآن موجود ہے، تفسیریں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اگر مولا امیر کے سوا کوئی اور عمل کرتا نظر آئے تو جو سزا تجویز کرو گے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر نہیں تو پھر آؤ تم بھی اسی دروازے پہ۔ خدا جانتا ہے علی سے بڑھ کے عامل بالقرآن کوئی نہیں۔ جو اور مولا امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ ان فی القرآن لآیۃ ما عمل بها احد من قبلی ولا یعمل بها احد من بعدی۔ مولا امیر فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جس آیت پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا ہے نہ میرے بعد کوئی کرے گا۔ اور وہ آیت یہ آیت نجوہ۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، قدردان تشریف فرماؤ، میرے مولا امیر فرماتے ہیں بی خفف اللہ عن ہذہ الامہ۔ علی فرماتے ہیں کہ اگر میں علی بھی اس آیت پہ عمل نہ کرتا امت پیغمبر پہ عذاب نازل ہو جاتا۔ میرے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے امت سے عذاب کو ہٹا لیا، اور میرے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے امت سے عذاب کو ہٹا لیا، اور مشکل کشائی کسے کہتے ہیں؟ علی کی ذات وہ ذات ہے جو دنیا میں بھی عذاب سے بچاتی ہے، جس کی ولایت کا اقرار آخرت میں بھی عذاب سے بچاتا۔ تمہاری دنیا میں بھی مشکل کشائی کرتا ہے، تمہاری آخرت میں بھی تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے۔ میرے محترم، سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ جناب امیر سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اس آیت پر، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک آیت نجوہ کی بات نہیں، کوئی حکم خدا و رسول ایسا نہیں جس پر سب سے پہلے مولا امیر نے لبیک نہ کرے۔ کوئی حکم خدا و رسول ایسا نہیں کہ سب سے پہلے مولا امیر نے جس پہ لبیک نہ کہی، ہر حکم پہ سب سے پہلے لبیک۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اس آیت کی تفسیر میں سید الانبیاء کا یہ فرمان نقل کیا گیا۔ سرکار امیر نے جناب سرکار دو عالم نے جناب امیر کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا علی انت و شیعتک هم السابقون، وہ سبقت کرنے والے آپ ہیں اور آپ کے شیعہ۔ جی یہ تو سمجھ آ گئی کہ مولا علی سے پہلے کسی نے عمل نہیں، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آئی
کہ مولا امیر کے بعد بھی کسی نے عمل نہیں کیا. تو کیوں؟ مولا امیر کے بعد بھی کسی نے عمل نہیں کیا. بلکہ بلا یہ آزمائش تھی مسلمانوں کی، یہ امتحان تھا مسلمانوں کا، یہ امتحان تھا شمع رسالت کے پروانوں کا. کسی نے سارا گھر دیا، کسی نے آدھا گھر دیا، کسی نے کنویں خرید کے وقف کر دیے ہوں گے. آیت نجوہ تو قیامت تک پکار پکار کے کہہ رہی ہے کوئی نہ تھا 4 آنے صدقہ دے کے آتا. اور پیغمبر سے نجوہ کے شرف کو حاصل کرتا، سرگوشی کے شرف کو حاصل کرتا. قبلہ پیغمبر کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، پیغمبر سے مسائل پوچھنے چھوڑ دیے. 10 دن تک یہ حکم خدا رہا. 10 دن تک یہ حکم خدا قرآن میں ناسخ بھی ہے اور قرآن میں منسوخ بھی. 10 دن تک یہ حکم خدا نافذ رہا. 10 دن تک مشیت منتظر رہی. بس تنہا شمع ہوتی تھی. 10 دن تک حکم خدا رہا. 10 دن کے بعد اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. آزمائش ہو گئی. سورہ مجادلہ کی 13ویں آیت، وہ آیت ناسخ ہے اس حکم کی، جس میں اللہ رب العزت نے حب دنیا رکھنے والوں کی مذمت بھی فرمائی اور اللہ نے انہیں معاف بھی فرما دیا. توجہ فرمائیے، ارشاد رب العزت ہوا 13ویں آیت. اشفقتم، آیت کے لب و لہجے کو دیکھیے، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. صاحبان ایمان، کیا تم ڈر گئے تھے اس بات سے کہ رسول اللہ کے ساتھ نجوا کرنے سے پہلے صدقہ دینا پڑتا ہے؟ کیا تم ڈر گئے تھے صدقہ دینے سے؟ جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. یہ وہ شرف ہے جو سوائے پاک امیر کے کسی کو حاصل نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے 3 چیزیں، 3 فضیلتیں علی مولا کو ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ساری دنیا سرخ بالوں والے اونٹوں سے بھر جاتی ہے اور سارے اونٹ میرے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اس سے بہتر تھا کوئی ایک فضیلت مجھے مل جاتی جو اللہ نے 3 علی کو عطا روایت میں سرخ بالوں والے اونٹوں کا تذکرہ ہے اور یہ انتہائی قیمتی جانور. میں چونکہ میرے پیش نظر کچھ روایات ہیں جن میں سرخ اونٹوں کا ذکر ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں یہ لیٹسٹ ماڈل گاڑیاں، یہ BMW اور لینڈ کروزر اور میلانے کیا کیا، ان کی شاید وہ حیثیت نہیں جو اس زمانے میں سرخ بالوں والے اونٹوں کی اہمیت تھی. بات تاکہ مزید واضح ہو جائے، ایک میں تاریخ جملہ کہہ کے پھر آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف. قبیلہ حمدان حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا باوفا قبیلہ تھا. حمدان، یہ حارث حمدانی جس قبیلے کے تھے جسے مولا امیر نے فرمایا تھا یا ہر حمدان میں حرمی، حارث حمدانی جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا. حارث حمدانی جو بھی مرے، حضرت نے فرمایا مومن مرے تب دیکھے گا، منافق مرے تب دیکھے گا. میں علی کو ضرور اپنے سرہانے دیکھے گا، حارث حمدانی جو مرے گا. یہ
قبیلہ ہمدان بڑا وفادار قبیلہ تھا، بڑا شجاع، بڑا جری، بڑا بہادر. اور مولا امیر فرمایا کرتے تھے، حضرت امیر کے ایک شعر ہے، لو کنت بوابا علی الجنہ، حضرت امیر فرماتے ہیں کہ میں اگر جنت کے دروازے پر دربان مقرر ہوا تو سب سے پہلے جنت قبیلہ ہمدان کو دوں گا. اتنا وفادار قبیلہ. اور میدان صفین میں، حمایت امیر المومنین میں، نصرت امیر المومنین میں بڑی جرت و بہادری سے لڑا ہوا قبیلہ. اور لشکر شام کا بڑا نقصان کیا اس قبیلے نے. اور اس قبیلے کی جو سردار تھی وہ خاتون تھی. جی. ایک صلوات پڑھ کے اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تو ان کے لیے تکلیف نہیں سمجھے. آپ اور صلوات پڑھیے محمد والے. قبیلے کی سردار تھی وہ خاتون تھی. اللہ سردار خاتون تھی سودا، جس کا نام ہے سودا ہمدانیہ کے نام سے معروف ہوئی. بڑی فصیحہ بلیغہ خاتون تھی، شاعرہ تھی، فی البدی اشعار کہتی تھی. اور میدان صفین میں اشعار پڑھ پڑھ کے اپنے جوانوں کے جذبات کو ابھارتی تھی. وہ بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے اور بڑا نقصان کیا لشکر شام کا. تو حضرت امیر علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ جب حاکم شام کا گورنر ان پہ مسلط ہوا تو اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے، باغات اجاڑ دیے، فصلیں اجاڑ دی، افراد گرفتار کر لیے، ہر طرح کا ظلم و ستم. تو یہ سودا ہمدانیہ اونٹ پہ سوار ہوئی اور شام گئی. سبحان اللہ. اور حاکم شام کے دربار میں جا کے شکایت کی، حاکم شام اللہ کا خوف کر، عذاب آخرت سے ڈر اور اپنے گورنر کو روک. اس نے میرے قبیلے پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے. حاکم شام کہتا ہے کہ مجھے صفین والے زخم بھولے نہیں. میں اور کہوں گا کہ ظلم کرے اور انتقام لے. یہ جملے سن کے نا رونے لگ گئی اور روتے ہوئے فی البدی دو اشعار پڑھے سودا ہمدانیہ نے. صلی اللہ علی روح تضمنها قبر فاصبح العدل فیہ مدفونا. کہتی تھی اللہ کی رحمت نازل ہوں اس پر کہ جس کے دفن ہونے سے عادل دفن ہو. گزشتی بھی اللہ کی رحمت نازل ہو، اس کے دنیا سے اٹھ جانے سے عادل دنیا سے اٹھ عادل دفن ہو گیا. حاکم شام کہتے ہیں کسے یاد کر رہی؟ کہتی خوب جانتا ہے میں اسے یاد کر رہی ہوں، میں علی کی عدالت کو یاد کر میرے دوست. اگر مجھے یاد دلائیں گے تو میں ایک مستقل مجلس اگلے امیر المومنین پہ ضرور سناؤں گا آپ کو. میں علی کی عدالت کو یاد کر. حاکم شام کہتا ہے علی کی عدالت کا کوئی واقعہ یاد ہے تجھے؟ کہتی ہاں. حضرت امیر کے ایک گورنر نے میرے قبیلے کے ایک فرد کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کی تھی. میں شکایت لے کے کوفہ گئی. کہتی میں جب کوفہ پہنچی نا مسجد کوفہ کے دروازے پہ میں جا کے رکی. امیر المومنین وضو فرما کے مسجد کی طرف آ رہے تھے. دروازہ مسجد پہ مجھے دیکھا، رکے، میرے قریب آئے، میری بات سنی. میں نے عرض کی مولا آپ کے فلاں گورنر نے میرے قبیلے کے فرد کے ساتھ زیادتی کی ہے. کہتی ہے حاکم شام یہ جملے سن کے مولا علی نے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی اللہم انت الشاہد علیہ وعلیہم. میرا اللہ گواہ رہنا انی لم اعمرہم بظلم خلقک
میرا اللہ گواہ رہنا، میں نے گورنر سے نہیں کہا کہ تیری مخلوق پہ ظلم کرے، میں نے اجازت نہیں دی۔ میرا اللہ تو جانتا ہے میرا دامن بری ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد حاکم شام اسی وقت امیر المومنین نے اپنے جیب سے چمڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا اور دروازہ مسجد پہ کھڑے کھڑے گورنر کی معزولی کا حکم لکھ کے میرے ہاتھ میں دے دیا۔ گورنر کی مظلومی، گورنر کی معزولی کا حکم لکھ کے میرے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ میں علی کی عدالت کو یاد کروں۔ حاکم شام نے پینترا بدلا، جانتا تھا کہ یہ کتنا بہادر قبیلہ ہے، اس کی حمایت جلب کرنے کے لیے اور اپنا ہم نوا بنانے کے لیے حاکم شام حکم دیتا ہے کہ بیت المال سے 100 اونٹ سرخ بالوں والا سودہ ہمدانیوں کو دیا جائے۔ جب 100 اونٹ کا حکم دیا نا حاکم شام نے کہ سودا کو دیا جائے، یہ حکم سن کے رونے لگ گئے۔ حاکم شام کہتا ہے اب کیوں روتی ہے؟ ایسے اونٹ تو دنیا میں عام نہیں ملتے، انتہائی قیمتی جانور، اور 100 اونٹ تجھے دے رہا ہوں۔ اب رونے کا سبب کیا ہے؟ کہتی ہے مجھے پھر علی کی عدالت یاد آ رہی ہے، مجھے پھر علی کی عدالت یاد آ رہی ہے۔ تجھے کس نے حق دیا مسلمانوں کے مال میں تو خیانت کرے؟ خدا کی قسم علی زندہ ہوتے بال اکھاڑ کے نہ دیتے۔ علی تیری عظمت کو سلام۔ ایک صلوات پڑھیے حضرت کی ذات پر۔ مجھے علی کی عدالت یاد جی، انتہائی قیمتی جانور تھے سرخ بالوں والے اونٹ۔ یہ بات صرف سمجھانے کے لیے میں نے یہ روایت نقل کی۔ اب سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ 3 فضیلتیں اللہ نے علی مولا کو ایسی دی ہیں کہ ایک بھی مجھے مل جاتی نا اور یہ ساری دنیا سرخ اونٹوں سے بھر جاتی، مجھے یہ پسند نہیں تھا، وہ فضیلت پسند ہے۔ وہ 3 فضیلتیں میں نے سنانی ہے، ایک صلوات پڑھیے بلند آواز۔ کون سی فضیلت؟ ابن عمر کہتے ہیں پہلی فضیلت اعطاء الرایۃ یوم خیبر، خیبر والے دن پیغمبر نے جو علی کو جھنڈا عطا کیا، کاش وہ جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش علم وہ پیغمبر مجھے عطا کرتے۔ دیکھیے میرے محترم سامعین، بات صرف ایک علم کی تو نہیں، اتنا ماڑا انسان تو کوئی بھی نہیں جو ایک علم ہی نہ بنا سکے جی، بنا سکے یا اٹھا سکے۔ قبلہ بناتا کوئی ہے، اٹھاتا کوئی۔ توجہ فرمائیے، بات صرف ایک علم کی نہیں تھی، بات خیبر والے علم کی، بات عام علم کی نہیں ہے، بات خیبر والے علم کی ہے۔ اس لیے کہ جو خیبر میں علم آیا ہے وہ تنہا علم نہیں ہے، وہ علم اپنے ساتھ بہت سارے اعزازات لایا ہے۔ یہ انہیں اعزازات کی تمنا ہے، یہ انہیں اعزازات کی خواہش ہے، کاش وہ علم مل جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ۔ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ویفتح اللہ علی یدہ۔ پیغمبر نے فرمایا میں کل ضرور بر ضرور علم دوں گا ایسے مرد کو۔
ہے. اب کون فرد ہے قوم شیعہ کا جسے خیبر یاد نہ ہو؟ جی ہمارے اہل منبر میں رکھا خیبر تک ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. جی توجہ کرنا، یہ حدیث پیغمبر آپ متعدد بار سماعت فرما چکے کہ بلا ایک لفظ قابل بحث ہے اور قابل توجہ، لیکن میں کہتا ہوں یہ جو لفظ فرمایا ہے نا لأوتین، پہلا لفظ یہ بڑا قابل توجہ. اگر کوئی عربی دان بیٹھا ہے تو میری تصدیق کرے گا، یہ بڑی مؤکد کلام ہے نحوی صرفی اعتبار سے. لام اس پہ تاکید کا لگا ہوا ہے، پھر نون اس پہ تاکید کی لگی ہوئی ہے، پھر نون تاکید ثقیلہ ہے خفیفہ نہیں ہے، پھر جملہ فعل مضارع کا ہے، تاکید در تاکید. اس کا معنی اگر یہ کرنا کہ میں علم دوں گا، یہ معنی ٹھیک نہیں ہے، بڑی تاکید ہے. اس کا معنی اگر ہو سکتا ہے تو بار بار تاکید لگا کے میں ضرور بر ضرور علم دوں گا، حتماً میں دوں گا، یقیناً میں عطا کروں گا. میں دوں گا ضرور بر ضرور، میں حتماً میں یقیناً میں عطا کروں گا. پیغمبر نے جو اس میں پہ زور دیا ہے، یہ میں کا زور بتاتا ہے کہ اس سے پہلے جو علم لے کے جاتے رہے ہیں وہ پیغمبر نے عطا نہیں کیے. میں ضرور بر ضرور اسے، اس مرد کو عطا کروں گا. کل ایسے مرد کو دوں گا قرار، جو قرار ہوگا، غیر فرار. دیکھیے فرار قرار کے مقابلے میں مد مقابل نقطہ ہے جی. متضاد الفاظ جسے آپ کہتے ہیں، فرار قرار کا متضاد ہے، اور قرار ہے جو ہر میدان میں ڈٹ جائے. قرار جو ہر میدان میں ڈٹ جائے، اور فرار جو ہر میدان سے بھاگ جائے. میں قرار کو علم دوں گا، پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا، پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا ہوگا، ایسے کو دوں گا. غیر فرار جس کے قدم میدان سے اکھڑیں گے نہیں. یحب اللہ و رسولہ، ایسے کو دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے. یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. ایسے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی ایسے مرد کو دوں گا جو پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا ہے، جس کے قدم میدان سے اکھڑنے والے نہیں، جو محب خدا و رسول بھی ہے، محبوب خدا و رسول بھی ہے. اور ایسے کو عطا کروں گا یفتح اللہ علی یدہ، جو خیبر فتح کر کے لوٹے گا. اللہ جس کے ہاتھوں پہ فتح اس کو دوں گا. علی تیری عظمت کو سلام. اور خدا جانتا ہے کہ بعد از مصطفیٰ کائنات کا سب سے بڑا بہادر ہے علی. الصحیح فی سیرت النبی سید مرتضی عمری کی کتاب ہے، اصل عربی میں ہے، اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے، اور بڑی تحقیق کی کتاب ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. سید مرتضی لکھتے ہیں کہ میدان احد میں جب قد قتل محمد کی
صدا بلند ہوئی ہے اور یہ ایک سازش تھی، تو اس آواز نے دو طرح کا اثر کیا ہے، پیغمبر کے ساتھیوں پر اس آواز کے دو رد عمل سامنے آئے۔ کچھ نے سوچا اب محمد نہیں رہے تو لڑنے کا فائدہ کیا، اور جب جناب امیر نے سنا تو فرمایا اب جینے کا فائدہ، جینے کا فائدہ قبلہ۔ میں ذمہ داری سے جملہ الصحیح فی سیرت النبی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، صاحب الصحیح لکھتے ہیں کہ میدان احد میں ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ ہر کسی کے قدم اکھڑ گئے سوائے علی ابن ابی طالب۔ ہاں یہ ضرور ہوا، کئی اشتباہ میں بھاگ گئے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ نہیں پیغمبر زندہ ہیں، کئی پیغمبر کے بلانے پہ فوراً آ گئے، اور کئی تیسرے دن لوٹے۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ اور جب وہ تیسرے دن لوٹے تو پیغمبر نے فرمایا معلوم ہوتا ہے بہت آگے نکل گئے تھے۔ سرکار دو عالم کو حضرت امیر علیہ السلام نے میدان احد میں تلاش کرنی شروع کی۔ پاک امیر تلاش کرتے کرتے کیا دیکھا کہ سید الرسول زخمی حالت میں ایک گڑھے میں گر چکے۔ پاک امیر نے سید الانبیاء کو ہاتھوں پہ اٹھایا، قبلہ کاغذ پہ لفظیں آتی ہیں، لب و لہجہ نہیں آتا۔ پاک پیغمبر کی جب نگاہ پڑی نا امیر المومنین پہ تو سرکار رسالت میں آپ نے جناب امیر سے یہ سوال کیا، یا علی جب ہر کوئی بھاگ گیا تو کیوں نہیں بھاگا؟ یا علی جب ہر کوئی مجھے چھوڑ کے چلا گیا تو کیوں نہ گیا؟ قبلہ مزاج نبوت کو سمجھنے والا علی، مزاج رسالت کا شناسہ علی۔ قبلہ مولا امیر نے ایک ایسا جواب دیا، پیغمبر کا غصہ ختم ہو گیا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ جب پیغمبر نے پوچھا یا علی جب ہر کوئی چلا گیا تو کیوں نہ گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد علی کافر ہو جاتا؟ ایمان کے بعد یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد میں کفر اختیار کر لیتا؟ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا ہاں یا علی تو سچ کہتا ہے، ساری دنیا چھوڑ کے جائے تو جائے، تو کیسے جائے؟ انت منی و انا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے۔ ہر کوئی چھوڑ کے جائے تو جائے، تو کیسے؟ زرہ میں پانی لیا اور سرکار دو عالم کے زخموں کو دھونا شروع کیا، سید الانبیاء کے زخموں کو۔ اللہ اکبر۔ اب جب کفر کی فوجوں نے نبی اور وصی نبی کو دیکھا تو فوجیں پلٹی۔ الصحیح والے لکھتے ہیں کہ اب کیفیت یہ تھی کہ درمیان میں ذات رسالت تھی اور اطراف سے فوجیں تھی، کافر اکٹھے ہو گئے، مشرک اکٹھے ہو گئے۔ ہائے ہائے۔ الصحیح والے لکھتے اب کیا کیا؟ درمیان میں ذات مصطفیٰ تھی، اطراف سے دشمن تھے، جناب امیر نے ذوالفقار کو ہاتھ میں لیا، پیغمبر کا طواف شروع۔ جناب امیر نے ذوالفقار کو ہاتھ میں لیا، پیغمبر کا طواف شروع کیا، اطراف سے بڑھ بڑھ کے علی مولا حملہ کرتے جا رہے تھے۔
فوجیں ہٹتی چلی جا رہی تھی، دشمن قلع کما ہوتے چلے جا رہے تھے۔ قبلہ یہ وہ گھمسان کا رنگ تھا۔ بڑی جنگیں پڑھی آپ نے، تاریخ میں بڑی جنگیں ہوئیں، قبلہ دیکھا کبھی کہ میدان جنگ میں پورے لشکر کے مقابلے میں ایک لڑنے والا، پورے لشکر کے مقابلے میں ایک لڑنے والا ہو؟ قبلہ یہی وہ گھمسان کا رنگ تھا کہ جب علی مرتضیٰ تلوار چلا رہے تھے تو جبرائیل زمین و آسمان کے درمیان یہ پکار اٹھا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کوئی جوان ہے تو علی ہے، اور تلوار ہے تو ذوالفقار۔ جی ذات رسالت کا دفاع کیا۔ عاشقان اہل بیت ہو اور عاشقان مصطفیٰ ہو، عظمت رسول کا جملہ کہنے لگا ہوں، آپ قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ قبلہ مجھے کہنے دیجئے، علی مرتضیٰ کی ذات وہ ہے جو ذوالفقار کے سہارے میدان میں ڈٹ جائے، اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، جو بغیر تلوار کے ڈٹ جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو ذوالفقار کے سہارے ڈٹ جائے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو بغیر ذوالفقار کے ڈٹ جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور حضرت امیر کے جملے ہیں، تاریخ میں محفوظ ہیں، جب جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے تھے، پیغمبر اس قدر اطمینان کی کیفیت میں ہوتے تھے کہ ہم پیغمبر کے پہلو میں امن کو محسوس کرتے پیغمبر کے پہلو میں احساس امنیت ہوتا تھا ہمیں۔ رسالت کا دفاع کیا، پورے لشکر کے مقابلے میں ایک دشمن کو بھاگنے پہ مجبور کیا، لیکن اختتام جنگ پہ 80 کاری زخم لگا مولا امیر کے بدن میں۔ کاری زخم، اس میں اس قدر اختلاف روایات کا، 70 زخم، 90 زخم، 100 زخم، بہرحال 80 کاری زخم حضرت امیر کے بدن پہ لگا۔ ممکن ہے کچھ دوست یہ سمجھتے ہوں کہ حضرت امیر کو زخم لگنا شاید جرأت و بہادری کے خلاف ہے۔ دوستو یاد رکھیے، بہادر وہ نہیں ہوتا جو زخم لگانا جانتا ہو، بہادر وہ ہے جو زخم سہنا جانتا ہو۔ 80 کاری زخم لگا، لیکن رب کعبہ کی قسم ایک زخم بھی پشت پہ نہیں لگا۔ اور کتاب کے جملے ہیں، اختتام جنگ عہد پہ حضرت امیر علیہ السلام کے بدن اثر کی کیفیت یوں ہو گئی تھی جیسے کسی نے گوشت چبا کے پھینک دیا۔ چٹائی منگوائی گئی، جناب امیر علیہ السلام کو چٹائی پہ لٹا کے مدینے لائے، اور سید الانبیاء نے 2 عورتوں کی ڈیوٹی لگائی، علی کے زخموں کو سیو۔ عورتیں جناب امیر کے زخم سی رہی ہیں، سید الانبیاء جماعت صحابہ کے ساتھ امیر المومنین کی عیادت و تیمارداری کے لیے حضرت امیر کے سرانے پہنچے۔ عورتوں نے ایک مایوسانہ نگاہ کی چہرہ رسالت پہ، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، علی کا جانور ہونا اور زندہ رہ جانا بہت مشکل۔ فرمایا کیا ہوا؟
کہنے لگیں کہ اتنے گہرے زخم ہیں کہ ہم ایک زخم میں کپڑا داخل کرتے ہیں وہ دوسرے زخم سے نکل آتا کیفیت اندازہ ہوا. اب جملہ سننا. بدن اثر کی کیفیت یہ تھی سرکار دو عالم جب امیر علیہ السلام کے سرانے پہنچے میرے مولا امیر کی زبان پہ یہ لفظ تھے میرا اللہ تیری ذات کا شکر ہے تو نے مجھے رسالت کا دفاع کرنے والوں سے بنایا ہے بھاگنے والوں سے نہیں. آپ کے مجمع میں دل کر کے بندہ پڑھتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رہے اللہ آپ کو سلامت رہے. جی اجازت ہے 2 جملے اور کہہ دیں. میدان صفین میں جو کہ جانتے ہیں جنگ صفین کئی ماہ پر مشتمل تھی بڑی طولانی کبھی رک جاتی تھی جنگ کبھی چھڑ جاتی تھی کبھی مذاکرات بھی ہوتے رہتے تھے خط و کتابت بھی جاری رہی. ٹھیک ہے. میدان صفین میں حاکم شام نے ایک خط بھیج دیا جناب امیر کو اور لکھا یا علی کچھ مسلمانوں کا خیال کریں مسلمان مر رہے ہیں آپ جو ہے نا یہ شام کی حکومت میرے حوالے کر دیں. تو جناب امیر نے خط کا جواب دیا وہ نہج البلاغہ میں ہے. حضرت نے فرمایا کہ حاکم شام یہ جو تو حکومت شام کا مطالبہ کرتا ہے کہ میں تیرے حوالے کر دوں فرمایا جو چیز علی کل تک تیرے لیے ناجائز سمجھتا تھا آج جائز کیسے سمجھے. اور باقی رہ گئی یہ بات کہ مسلمانوں کا اگر تجھے احساس ہے اور ان کے خون بہنے کا احساس ہے جناب امیر کے جملے پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ سے خط لکھا فرمایا قد دعوت الی الحرب حاکم شام جنگ کی دعوت تو نہیں دی ہے میں تو جنگ نہیں چاہتا جنگ کی دعوت تو نے دی ہے اور اگر واقعاً تجھے مسلمانوں کے مرنے کا احساس ہے تو پھر آپ میری بات مان لے دع الناس جانبا واخرج الیہ وعاف الفریقین من القتال. معاویہ نہ تو لا مسلمانوں کو میدان میں نہ میں لاتا ہوں مسلمانوں کے میدان میں تو معاویہ میں علی کے مقابلے میں نکلا. چھوڑ مسلمانوں کو نہ تولا نہ میں لاتا ہوں تو میرے مقابلے میں نکل. لیعلم جملہ لیعلم اینا المرین علی قلبہ والمغطى علی بصرہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کس کے دل کو زنگ لگ چکا ہے کس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ چکی کس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے کس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے. آ میرے مقابلے میں نکل. اور یہ یاد رکھنا فانا ابو الحسن میں ابو الحسن ہوں انا قاتل جد کا و خال کا و اخی کا شدخن یوم بدر میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے بدر والے دن تیرے نانا کے تیرے ماموں کے تیرے بھائی کے پرخچے اڑائے تھے. میں وہی ابو الحسن ہوں انا قاتل جد کا و خال کا و اخی کا شدخن یوم بدر میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے بدر والے دن تیرے نانا کے تیرے ماموں کے تیرے بھائی کے پرخچے اڑائے تھے. وذالک السیف معیہ آج بھی علی کے قبضے میں وہی تلوار ہے. آج بھی علی
علی کے قبضہ قدرت میں وہی تلوار ہے. اور اگلا جملہ سنیے وَبِذَالِكَ الْقَلْبَ الْقَادُوِي، اور آج بھی علی اسی دل گردے سے دشمن پہ وار کرتا. اور اگلا جملہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. مولا امیر نے لکھا مستبدلت نبیا ولستحدثت دینا. یاد رکھ نہ علی نے دین نیا بنایا ہے نہ علی نے نبی نیا بنایا ہے. علی اسی دین پر قائم ہے جس میں تم مجبوراً داخل ہوئے. میں اسی دین پر قائم ہوں جس دین میں تم مجبوراً داخل ہوئے. مست کلندر کعبے کا گوہر سارے کا شوہر نعرہ حیدری. یہ خط لکھا اور یہ خط پہنچا حاکم شام تک. میرے بھائی آج میں وقت دوں. خط پڑھا مضمون سے آگاہی ہوئی. امریاس نے خط لیا. امریاس نے خط پڑھا. امریاس خط پڑھنے کے بعد کہتا ہے حاکم شام علی نے بات تو بڑی منطقی کی. بات علی کی منطقی بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے. کیوں مسلمانوں کو مرواتے ہو جی؟ بڑی بڑی وزنی بات ہے علی کی. تو تم نکل علی کے مقابلے. سفینۃ البحار ہے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. علی کے مقابلے میں نکل. جب امریاس نے کہا نا کہ علی کے مقابلے میں نکل، حاکم شام کہتا ہے امریاس میں آج تک تجھے اپنا مخلص سمجھتا. میں آج تک تجھے اپنا مخلص سمجھتا تھا. یہ جو مجھے علی کے مقابلے میں نکلنے کا مشورہ دے رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تیری نگاہ بھی حکومت شام پر ہے. تیری نگاہ بھی. اچھا خدا جانتا ہے. امریاس نے ایک جواب بڑا خوبصورت دیا. امریاس کہتا ہے حاکم شام میری وفا پہ شک نہ کر، میرے خلوص پہ شک نہ کر. میں نے دنیا کا بہت بڑا مہنگا سودا کیا ہے. میرے خلوص پہ شک نہ کر. میں نے تیری دنیا کی خاطر اپنا دین بیچا ہے. میرے خلوص پہ شک نہ کر. میں مخلص ہوں تیرا. میں نے تیری دنیا کی خاطر اپنا دین بیچا ہے. میں تو تجھے علی کے مقابلے میں نکلنے کا مشورہ اس لیے دے رہا ہوں کہ دو ہی صورتیں ہیں. علی کے مقابلے میں نکلے گا یا علی کو مار لے گا یا علی کیا تو مر جائے گا. اگر علی کو مار لے تو غازی بن کے جنتی. اگر علی کو مار لے تو غازی بن کے جنتی، اور اگر علی کے ہاتھوں مر جائے تو شہید ہو کے جنتی. یا غازی بن کے جنتی یا شہید ہو کے جنتی. جنت تو ملے گی نا. جملہ سنیے. حاکم شام کہتا امریاس میں سمجھ رہا ہوں جہاں سے تو بول رہا ہے تیری اس بات نے پہلی بات سے بھی مجھے زیادہ تکلیف پہنچائی. امریاس یاد رکھ اتنی بات میں بھی جانتا ہوں نہ علی کو مارنے والا جنت جا سکتا ہے نہ علی کے ہاتھ سے مرنے والا جنت.
اتنی بات میں بھی جانتا ہوں، نہ علی کو مارنے والا جنت جا سکتا ہے، نہ علی کے ہاتھ سے مرنے والا جنت جا سکتا ہے۔ 2 محرم کو فرزند زہرا کربلا پہنچے، 3 خط لکھے، کربلا پہنچ گئے، ایک تمام اہل کوفہ کے نام، ایک محمد حنفیہ کے نام، ایک بچپن کے دوست حبیب بن مزاح۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیا لکھا؟ من الحسین بن علی الی الرجل الفقیر حبیب بن مظاہر الاسدی۔ یہ خط ہے حسین بن علی کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے نام۔ حبیب کی عظمت کا اندازہ ہوا، جسے امام وقت رجل فقیہ کے لقب سے یاد کرے، ایک رجل فقیہ کے نام، حبیب بن مظاہر اسدی کے نام۔ اما بعد، انا نزلنا کربلا، حبیب ہم کربلا پہنچ چکے۔ فقد تعلم قرابتی من رسول اللہ، حبیب تو جانتا ہے نا میرا رسول سے کیا رشتہ ہے، تو جانتا ہے نا میرا رسول سے کیا رشتہ ہے۔ ان اردت نصرتنا فقدم الینا عاجلا، حبیب ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو جلد کربلا پہنچ۔ اجرکم علی اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم والے۔ اگر ہماری نصرت کا ارادہ رکھتا ہے جلد کربلا پہنچ۔ قاصد خط لے کے پہنچا، دوپہر کا وقت ہے، حبیب زوجہ کے ہمراہ کھانا کھا رہا ہے۔ دق الباب ہوا، کون؟ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ دروازہ کھولا، مولا کا خط لیا، بوسہ لیا، آنکھوں سے لگایا، خط کھول کے پڑھا، مضمون سے لگا ہوا۔ زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہتے فرزند رسول کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مجھے اپنی مدد کے لیے بلایا۔ حبیب تیرا کیا ارادہ ہے؟ زوجہ کا امتحان لینے کے لیے۔ کہتے اگر میں چلا گیا نا کربلا تو ابن زیاد گھر برباد کر دے گا، فصلیں کھیتیاں تباہ کر دے گا، تجھے قید کر لے گا۔ حبیب یہ باتیں کر رہا ہے۔ حبیب کی زوجہ کہتی حبیب تجھے حیا نہیں آتی؟ فرزند زہرا تجھے نصرت کے لیے بلائے اور تو بہانے کرتا ہے۔ جب زوجہ کا امتحان لے چکا کہتا ہے گھبرا نہیں قاسم کی ماں، میں جاؤں گا فرزند زہرا کی نصرت کے لیے، میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ حبیب بازار میں نکلے، جناب مسلم ابن اوسجہ مہندی خرید رہے تھے۔ جناب مسلم پوچھتے ہیں حبیب بھائی یہ لوہاروں کا بازار گرم ہے، تیر بن رہے ہیں، نیزے ڈھل رہے ہیں، تلواریں سیکل ہو رہی ہیں۔ حبیب خیریت ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا یہ سب فرزند رسول کے قتل کا سامان تیار ہے۔ حسین کربلا میں پہنچ چکے، مجھے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ جناب مسلم نے مہندی زمین پہ پھینک دی، کہا اب یہ داڑھی مہندی سے خضاب نہیں ہوگی، سر کے خون سے خضاب۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جناب حبیب نے غلام کو گھوڑا دیا، تلوار دی کہ کوفے سے باہر فلاں مقام پہ نکل کے پہنچ، میں بھی چھپتے چھپاتے راستوں سے آ رہا ہوں۔ غلام گھوڑا تلوار لے کے منتظر ہے، دیر ہو گئی جناب حبیب کو۔ غلام نے کیا دیکھا کہ حبیب کا گھوڑا آنسو بہا رہا، حبیب کا گھوڑا رو رہا۔
حبیب کا غلام گھوڑے کو خطاب کر کے کہتا ہوں میرے آقا کا گھوڑا رو نہیں، اگر نہ آیا نا میرا آقا میں تیری پشت پہ سوار ہو کے جاؤں گا کربلا، میں جاؤں گا فرزند رسول کی نصرت کے لیے۔ ابھی غلام یہ باتیں کر رہا تھا، حبیب کے کانوں پہ یہ آواز آئی، عزادارو حبیب تڑپ گئے، کربلا کا رخ کر کے کہتے ہو فرزند رسول تو اتنا غریب ہو گیا، جانور آنسو بہا رہے ہیں، غلام زادے تیری نصرت کے لیے بے چین نظر آتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے حبیب، غلام سے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے آقا جب تک اپنی خدمت کا معاملہ تھا مجھے ساتھ رکھا، اور جب رسول کے بیٹے کی نصرت کا وقت آیا مجھے محروم کر رہے ہو، خدا کے لیے مجھے محروم نہ کر۔ قدموں پہ گر گیا، قدموں پہ بوسہ دے کے کہتا ہے فرزند زہرا کی نصرت میں مجھے بھی جان قربان کرنے کا یہ موقع دیجئے۔ غلام کو زاد لیا، حبیب کربلا میں پہنچے، اور قبلہ جب پہنچے نا کربلا میں اصحاب حسین نے بڑھ کے استقبال کیا، اصحاب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مرحبا مرحبا کی آوازیں بلند ہوئیں، احسنت احسنت کی صدائیں بلند ہوئیں، فرزند رسول نے استقبال کیا۔ اور جب یہ آوازیں مبارک بادیوں کی مرحبا کی پہنچی ہے نا رسول زادیوں کے خیموں تک، میری آقا زادی زینب جناب فضا سے کہتی اماں فضا ذرا باہر جا کے پتہ تو کرو کون آیا ہے میرے بھائی کے لشکر میں، یہ مبارک بادیاں کسے دی جا رہی ہیں، یہ مرحبا کی صدائیں کیسی ہیں۔ عزادارو جناب فضا آئیں، دیکھا حبیب آئے ہیں، آ کے خبر دی آقا زادی تیرے بھائی کے بچپن کا دوست آیا ہے، حبیب آیا ہے آپ کی نصرت کے لیے۔ میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضا جا کے بھائی حبیب کو میرے بھی سلام کہہ دے کہ علی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ عزادارو جناب فضا نے سلام پہنچائے، حبیب روتے روتے زمین کربلا پہ بیٹھے، خاک کربلا اٹھا کے سر میں ڈالی، منہ پہ ماتم شروع کیا، ہائے امیر عرب کی شہزادی علی کی بیٹی اتنے غریب ہو گئی، آج غلاموں کو سلام بھیجو۔